حضرت فاطمہ حضور کی چوتھی بیٹی تھی، بڑی لاڈلی تھی، چہیتی تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ طبعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ہی عزیز بھی رکھتے تھے۔ دین میں بھی آپ کا بڑا اونچا مقام ہے کہ یہ تو تمام عورتوں کی سردار قرار دی گئی ہیں۔ بڑی فضیلتیں آپ کی احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی کئی حدیثوں کے اندر ہے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اب یہ رشتے کا تعلق بھی کچھ اس انداز سے ہوا کہ یہ پورا معاملہ داخلی رہا، گھر کا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ گویا حضور ہی نے آپ کی پرورش کی، ایک بیٹے کی طرح دیکھا، پالا پوسا، آپ بڑے ہوئے۔ اب حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ جب سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خود کہہ دیجئے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد نامعلوم حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنی دل کی بات کہہ نہیں سکے، زبان پر لے آ نہ سکے۔ ایک قسم کی جھجک یا رعب یا ڈر اور خوف یا کسی قسم کا اندیشہ، یہ ساری چیزیں نے آپ کو گھیرے رکھیں، آپ زبان سے کچھ نہیں کہے۔ حضور نے کہا کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جی کچھ نہیں، ایسی اس قسم کی بات تو نہیں، تم کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ دیجئے، کہیے۔ جب حضور نے جب کھل کر یہ بات کہی تو کہا کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے میں اپنی خواہش ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، انشاءاللہ کہا۔ انشاءاللہ کہتے ہی حضرت علی ذرا کچھ تردد میں یا سوچ میں پڑ گئے کہ حضور نے اس کے آگے پیچھے کوئی تفصیلی بات کچھ نہیں کہی، شاید آپ نے مجھے پسند نہیں کیا ہے، ورنہ کوئی گفتگو کیوں نہیں کی۔ گئے وہاں آپ کے تمام صحابہ کرام ساتھیاں تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے اور دیگر حضرات تھے، سب کے سامنے کہا کہ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں متفق نہیں ہیں، کیونکہ کچھ بات نہیں کہی، نہیں کچھ بھی نہیں کہا، ہاں صرف انشاءاللہ کہا۔ تو فوراً عبد الرحمن نے کہا نہیں، یہ انشاءاللہ ہی تو اس بات میں جواب ہے، حضور کی رضامندی کا معاملہ ہے، آپ اطمینان رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دوبارہ تمہیں بلائیں گے، ہمیں یقین ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطمینان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد حضرت علی سے ملنے کے بعد سیدھے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو سامنے رکھا، گویا ان کی مرضی جاننا چاہتے تھے، ان کے کیا خیالات ہیں، اس بات کے لیے وہ پوری طریقے سے تیار ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، اور ان سے بھی ایک مرضی یا اجازت یہ ذہن میں تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں تو میں بھی اس کو پسند کرتی ہوں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کیا ہے جو تمام روئے زمین پر میرے پاس زیادہ محبوب بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اس قسم گفتگو ہوئی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بعد واپس ہوئے۔ اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار نکاح کے وقت اپنے بچیوں کے معاملے میں کسی درجے میں ان کی بھی مرضی، ان کے سامنے بات کو رکھنا، اجازت کا معاملہ نہیں، کم از کم اطلاع کا معاملہ، ان کے خیال کو جاننا، یہ ہے۔ ولی کا مسئلہ اپنی جگہ، فقہ میں اپنی جگہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو نکاح کے معاملے میں ان کی ایک آزادی، خود مختاری کی کسی نہ کسی درجے میں اس بات کو بھی رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیاں کم عمر ہونے کی وجہ سے معاملات کو سمجھ نہیں سکتیں اور گہرائی سے حالات کا جائزہ لے نہیں سکتیں، اسی لیے والدین اپنے طور پر اپنی مرضی پر سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ ہمارے مشرقی خاندانوں کے اندر بھی یہ تسلسل کے ساتھ یہ مزاج، یہ رواج
یہ منہاج برابر چلا آ رہا ہے۔ والدین، خاندان کے بڑے بزرگ جس بات کو طے کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھی پوری خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی رواج چلا آ رہا ہے اور یہی چیز چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نے ایک زمانے اور حالات کے تحت حضور کی ہر بات، ہر بدلتے ہوئے زمانے، حالات، ضروریات، تقاضے، نفسیات، طبیعتیں، تمام چیزوں کا معاملہ ہے، تو اس لیے آپ نے وہ چیز کو بھی باقی رکھی۔ تم اپنے بچوں کا نکاح پوری تحقیق، اطمینان کے ساتھ کر لیتے ہو، تمہاری بچیوں بھی تمہاری بات پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی بھی مرضی کو بھی کسی درجے میں رکھ کر ان کا بھی خیال رکھ لیا کرو۔ اگر وہ ناراض ہیں، پسند نہیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ دوسرے رشتہ یا دوسرے معاملے کی طرف توجہ دیں۔ ایک چیز کو باقی رکھی گئی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے، درست بھی ہے۔ یہ نہیں کہ پوری طریقے سے لڑکیوں پر ہی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود طے کر لیں، خود پسند کر لیں، خود بات چیت کر لیں، جیسا کہ آج کل کا کلچر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کسی درجے میں صحیح بھی نہیں ہے۔ اس کے جو نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا دونوں پہلوؤں کو بیلنس کے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ان کی مرضیوں کو بھی کسی درجے میں رکھنا ہے اور اپنے طریقے سے بھی سوچ سمجھ کر جو فیصلے کرنا ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ولایت یا ان کا نکاح کا جو کرنے کا حق ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ تو بہرکیف یہ حالات، ماحول، زمانہ، خاندانوں کے معاملات، سوسائٹی کے حالات، سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر چیزوں کی طرف انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو مجبور نہیں کیا ہے کہ باپ جہاں نکاح کرے خاموشی کے ساتھ نکاح میں چلے جائیں، یہ خواہ وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی بھی مرضی کو شریعت نے برقرار رکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر حضرت فاطمہ سے اجازت کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہے، ان کی مرضی جاننے کے لیے آپ نے حضرت علی کو فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ بہرکیف حضرت علی کو طلب کیا۔ اب دیکھیے نکاح کے اندر ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، حضور نے پہلی گفتگو اپنے بیٹی کو دینے کے لیے رضامندی جب ظاہر فرما دی تو پہلا معاملہ یہی کیا کہ مہر تم کیا دے سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کی گفتگو میں سب سے پہلی چیز مہر ہی سامنے، اسی بنیاد پر نکاح کا معاملہ۔ تو حضرت علی نے کہا یہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ چیزیں مت بیچیے، مت فروخت کیجیے، فلاں چیز کو بیچ دیجیے، تمہارے کام آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز آپ نے بیچ دیا، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان چیزوں کو لے لیا، قیمت سے زیادہ بڑھ کر رقم تعاون کے طور پر بھی دے دیا۔ ایک چیز سامنے یہ بھی آ رہی ہے، نکاح کے معاملے میں کوئی لڑکا کمزور ہے پیسوں کے اعتبار سے تو اس کی مدد کرنا بھی، رشتہ دار ہو، دوست ہو، بڑے لوگ ہوں، ان کی بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہاں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ بھی پہلو سامنے آ جاتا ہے حضرات صحابہ کے اس عمل سے، چونکہ حضرت علی کے پاس اتنی مالیت طاقت نہیں تھی اور انہوں نے مہر کے لیے چیز فروخت کر کے روپیہ اور پیسہ حاصل کر رہے ہیں، تو بعض صحابہ نے بڑی اچھی قیمت دے کر، قیمت نہیں بلکہ ہدیے کے طور پر، تعاون کے طور پر، مدد کے طور پر یہ چیز انہوں نے پیش کی۔ تو ایک نمونہ صحابہ کا یہ سامنے آیا، اگر کسی لڑکے کے پاس مہر کی طاقت نہیں، نکاح کے لیے کچھ مشکلیں ہیں مالی اعتبار سے، تو اس کا بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی رقم، مہر فاطمی 400 اوقیہ اس کے زمانے کی بات تھی، وہ طے کر دی گئی۔ اور آج بھی بہت سے خاندانوں کے اندر، سادات گھرانوں کے اندر حضرت فاطمہ کا مہر فاطمی ہی طے کرتے ہیں برکتاً، اور فاطمہ کا مہر یہ ہے، لہٰذا ہم بھی اپنی بچیوں کا مہر یہی رکھیں۔ اچھی بات ہے، نسبت کا لحاظ ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہی باننا چاہیے، بڑھ کر نہیں باننا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ایک اور قدم جو اٹھایا، نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کی پیشانی پر پڑھ کر پھونکا،
پانی پر دم کر کے پانی پلایا، اس کے بعد رخصت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کن کن چیزوں کی ضرورت تھی وہ یہ حضور کو اچھی طرح سے علم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کا بستر، چکی، پانی کا گھڑا اور جو بھی ضروریات زندگی اس دور میں ضروری سمجھی جاتی تھیں، کھانے پینے، رہن سہن، سونے بیٹھنے اٹھنے کے لیے، وہ جزئی طور پر کچھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی۔ یہ حضرت فاطمہ کے لیے ہی خاص نہیں ہے، یہ حضرت علی کی نسبت سے بھی ہے، کیونکہ حضرت علی ایک بیٹے کی طرح آپ کے پاس پرورش پا رہے تھے۔ بیٹے کا گھر بھی بسانا ہے، بیٹی کا گھر بھی بسانا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا انتظام کیا، جس کو حضرت فاطمہ کے جہیز کا نام نہیں دینا چاہیے۔ موجودہ دور میں پتہ نہیں کیسے یہ چیز امت میں جاری ہو گئی جہیز کے نام سے۔ آج یہ جہیز اتنی مصیبت اختیار کر گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں اور جہیزوں کا مطالبہ بڑھتے چلے جا رہا ہے۔ ہاں، یہاں ایک آپشن، ایک گنجائش ہے، اگر کوئی صاحب دولت آدمی ایسا رشتہ دیکھا ہے کہ لڑکا متوسط درجے کا ہے، اس کی ضروریات کے لیے، اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے، ان کا گھر بسانے کے لیے کچھ چیزیں دے رہا ہے تو اس کی گنجائش، لیکن یہ نہیں کہ جہیز کی لسٹ ہو جائے، فرمائشیں ہو جائیں اور سسر مجبور ہو کر وہ ساری چیزیں دیتے رہیں۔ یہ انتہا پسندی، دین کے اندر غلو، تشدد اور ایک فتنہ اور فساد کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی چیزیں مہیا کی جس سے ان کی زندگی کا سفر شروع ہو جائے۔ اگر کوئی سسر اپنی بیٹی داماد کے لیے، ان کی زندگی کے لیے کچھ دینا چاہتا ہے اس طریقے سے تو خاموشی کے ساتھ دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ایک ضروری سمجھ کر شادی کا حصہ سمجھنا یہ غیر ضروری چیز ہے۔ ان چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اور دولت مند لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں روپیہ خرچ کیا جائے اور کہاں نہ خرچ کیا جائے۔ تو بہرکیف حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئیں 3 لڑکے، ایک حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، ایک محسن رضی اللہ عنہ۔ محسن بچپن میں انتقال کر گئے۔ 2 بیٹیاں ہوئیں، زینب اور ام کلثوم۔ گویا حضرت فاطمہ کے گھر 5 اولاد، 3 لڑکے 2 لڑکیاں۔ اس طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے جاری ہوا اور انہی کے لیے اہل بیت سادات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ حیات رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نکاح کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، نبی کو تکلیف دینا یہ بہت ہی مصیبت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جس کسی نے بھی نبی کو تکلیف دی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہی آیت پیش نظر رہی یا اور آپ کو ضرورت بھی نہیں پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے نکاح کیے ہیں۔ اب فاطمہ کے علاوہ جن عورتوں سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہوا ان کو علوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی نے سادات علوی کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن سادات کا لفظ مختص ہے، مخصوص ہے حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد کے لیے، اور انہی کی اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آل کے درجے میں بھی ہے اور اولاد کے درجے میں بھی ہے۔ یہ معاملہ